سورۃ القلم یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا موضوع بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع، ضد اور عناد کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو مجنون تک کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے اس سورہ میں، اور کچھ لوگوں نے اپنے مال، اپنے اسباب کی بنیاد پر تکبر اور گھمنڈ کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی رسوا کیا اور ان کی حقیقت کا یہاں پر بیان کیا گیا، اور ان کے لیے وعید بیان کی گئی، اور اسی طرح کچھ واقعات بیان کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس جو انعامات اللہ کے ہیں ان میں سے کسی کو بھی تم سے چھین سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ مسلمان اور مجرم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو اقسام اور دو چیزیں ہیں جن میں بعد المشرقین ہے، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان، اور ایک آدمی جو کہ ہر جرم سے پاک ہے اور دوسرا وہ آدمی جو جرم کرنے والا ہے، ایسے ہی دونوں کے درمیان فاصلہ۔ اور اسی طرح قیامت کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا، اور وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے آج انکار کرتے ہیں تو کل وہ اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس سورہ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پر مشرکین مکہ کے سامنے رکھا اور عرب لوگوں کے سامنے، کہ تم لوگوں کو اپنی عربی پر بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور ہے، تو ان کا معنی بتاؤ۔ تو ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، ایک چیلنج رکھا جو ہمیشہ چیلنج ہی رہے گا۔ تو اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم۔ قلم سے مراد لکھنے کا آلہ، یسطرون جو وہ لکھ رہی ہے، اس سے مراد یا تو وہ قلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ قلم، اور اس نے جو تقدیر لکھی، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا آخر تک وہ سب کچھ لکھ لیا، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جو افعال کرتا ہے، آدمی خود ان کا خالق ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ آدمی کے جو افعال، آدمی نے جو کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب آدمی کر لیتا ہے۔ تو اہل علم، اسلاف صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین رحمہم اللہ، ان کا عقیدہ، عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے بھی خالق ہیں اور ان کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ پتہ نہ ہونا نعوذ باللہ بہت دور کی بات ہے، اس کے خالق ہیں، افعال کے بھی خالق ہیں۔ ہاں افعال کے وہ خالق ہیں، لیکن جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں، انسان کو اس میں اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ کا خالق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ قلم کی قسم، قلم جس نے لکھا تقدیر کو، اور جو تقدیر لکھی گئی۔ اب جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں کیا لکھا گیا ہوگا؟ ہر چیز، کون کب پیدا ہوگا، کون کیا کرے گا، کس وقت کیا کیا ہوگا، تمام چیزیں لکھی گئی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قلم سے مراد عام قلم لکھنے والی اور عام جو لکھا جاتا ہے۔ تو قلم اور جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ اس لیے تاکہ پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانے میں کیا حکمت ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی قسم اٹھاتے ہیں، جبکہ مخلوقات کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کی قسم کھائے گا تو وہ مشرک ہے، شرک کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ انسانوں کے لیے قسم اللہ کے علاوہ کسی کی شرک کیوں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم جو اٹھاتے ہیں، قرآن کریم میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں قسم جب انسان اٹھا رہا ہوتا ہے کوئی قسم، جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، انسان اصل میں
اس کا عقیدہ، اعتقاد، سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میں جس کی قسم اٹھا رہا ہوں، اگر اس قسم میں جھوٹا نکلوں یا اس قسم میں اس بات کے الٹ کروں جو کہ میں بیان کر رہا ہوں، تو جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اس کا قہر میرے اوپر نازل ہو۔ اب یہ چیز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ کا اختیار سب پر ہے۔ کوئی آدمی اپنے باپ کی قسم اگر اٹھا لے، ماں کی قسم اٹھا لے، اور وہ ہو بھی ان سے دور، اگر پاس بھی ہو تو تب بھی وہ کیا بگاڑ لیں گے؟ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ اختیارات سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ قرآن کی قسم اس لیے اٹھائی جا سکتی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ کی رحمت کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کلام، اس کا صفت، اس کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس اعتبار سے اہل علم نے اس کے متعلق یہ کہا کہ اس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو حکمتیں اور دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو قسم اٹھانے کے بعد جو کچھ کہا جانے والا ہے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اب یہاں پر دونوں مقاصد کیسے حل ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اور جو کچھ لکھا، جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یا قلم نے جو کچھ لکھا اس کی قسم اٹھائی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جو پیدا کیا اور جو اس قلم نے لکھا، تقدیر، اس کی اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اور اگر اس سے مراد عام قلم ہو تو عام قلم، علم کا حاصل کرنا، علم کو لکھنا، یہ ساری فضیلتیں اس میں سے معلوم ہو رہی ہیں۔ اس لیے علم یہ کہتے ہیں کہ علم یہ ایک شکار ہے، اس کو لکھنے کے ذریعے سے قید کر لو۔ تو جو لوگ لکھتے نہیں ہیں، جو لوگ اس کو لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ انسان کا حافظہ جتنا بھی تیز ہو، انسان بھول جاتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے حفاظ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اہل علم میں، اعلام جو ہیں، بہت بڑے بڑے علم والے لوگ، وہ تمام کے تمام لکھا کرتے تھے۔ البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اور اسی طرح دوسرے صحابہ وہ لکھا کرتے تھے، یہ خود یاد کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا اور ایک عمل کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بولا۔ وہ کیا کیا تھا بھلا؟ ایک مرتبہ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے کپڑے کو پھیلاؤ، جو ان کے پاس کپڑا تھا، چادر وغیرہ، اس کو پھیلایا۔ صحیح بخاری میں ہے یہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو بتایا، کچھ باتیں کی، احادیث بیان کی، اور پھر کہا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں بھولو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا، جو بھی یاد کرتا تھا مجھے یاد رہتی تھی، پہلے کبھی کبھی بھول جاتے تھے۔ تو لکھنا اور پڑھنا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اور اللہ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو کہا اکتب، لکھو، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھ لو۔ اور باقی چیزوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تقدیر لکھ لی تھی۔ یہ اللہ کا علم ہے، 50,000 سال پہلے کہ کیا کیا ہوگا، یہ اللہ کا علم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ لیا تو بس ہم نے اب وہی کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے وہ لکھا جو ہم نے کرنا تھا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھا وہ ہم نے کرنا ہے۔ بس تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ دو جملوں کا فرق جس کو سمجھ آ گا اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ نے لکھا ہے، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ لیا۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ سے آج پوچھا جائے کہ آپ آج ناشتے میں آپ نے کیا لیا ہے، اگر کسی نے ناشتہ کیا ہو تو وہ بتا دے کہ میں نے ناشتے میں یہ آج لیا ہے، تو ہمیں کوئی حیرت ہوگی اس چیز کی؟ کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ناشتے میں یہ لیا ہے، یہ ماضی ہے، گزر چکا ہے، اور ہم جو پیچھے گزر چکی چیزیں ہوتی ہیں ان کا علم ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہم فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے، مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، مستقبل کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جس طرح ماضی کا علم رکھتے ہیں اسی طرح مستقبل کا بھی علم رکھتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے فرق ہے ماضی کا اور مستقبل کا، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ کس آدمی نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کیا کرنا تھا. تو قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اس حدیث کے مطابق. لیکن کچھ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ 310 میں فوت ہوئے ہیں، جن کی تفسیر طبری ہے، جس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے. اس کے بعد جس شخص نے بھی تفسیر لکھی وہ اس تفسیر سے مستغنی نہیں ہوا، یعنی اس تفسیر سے مدد لیے بغیر اس نے تفسیر نہیں لکھی. تفسیر ابن کثیر ہے، وہ ان کے بہت سالوں کے بعد، بہت 100 سالوں کے بعد آئے. 310 میں ان کی وفات ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ 774 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے تفسیر جو لکھی اس میں بھی جا بجا جگہ جگہ ہر صفحے پہ دوسرے صفحے پہ آپ کو امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر سے حوالہ جات ملیں گے. ان کا یہی موقف ہے کہ سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ قلم ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، موجودہ دور میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ، ان کا یہ موقف ہے کہ قلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو پیدا کیا. اس کی اب کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو حدیث میں یہ بھی کہا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یہ اس حدیث میں ہے. جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قلم کو پیدا کرنے سے پہلے بھی کچھ تھا، اور وہ چیز کیا تھی؟ عرش تھا. عرش تھا اور وہ پانی پر تھا. عرش پانی پر تھا. اس سے کچھ اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ پانی سب سے پہلے پیدا کیا گیا. تو زیادہ راجح جو موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر باقی چیزیں پیدا ہوئیں، یا اس کے بعد پانی کو پیدا کیا، یا پھر اس کے بعد قلم کو پیدا کیا. اس طرح سے ان کی ترتیب ہے. واللہ تعالی اعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اس کے بعد کیا کہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بیان کیا قسم اٹھانے کے بعد. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کس قدر گراں اور کس قدر بڑی چیز ہے. لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو تو جن کوئی آ لیا ہے کسی جن نے، لوگ کہہ رہے تھے یہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر. کون سی نعمت؟ اللہ نے آپ کو رسول بنایا. صرف رسول ہی نہیں، رسولوں کا امام بنایا. تو اللہ کی یہ نعمت آپ پر ہوئی تو آپ مجنون نہیں ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا ہوگا اس شخص کا کہ جس کی صفائی اللہ پیش کرے، جس کو کلیئر قرار دیں. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. دنیا کی کوئی عدالت نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان پر تہمت لگی برائی کی تو وہ اتنی پریشان تھی، اتنا رو رہی تھی. 3 دن تک تو ان کے آنسو کہتی ہیں میری نہیں تھمے، رات دن. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جملہ کہا، ان کا دل بجھ گیا اس کی وجہ سے. کہتے میری آنکھیں خشک ہو گئی. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا یا عائشہ انکی لو الممت بالذنب فاستغفر اللہ فإن العبد اذا تاب تاب اللہ علیہ. کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف رجوع کر لیتا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کی انتہا تھی نا. کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو ایک برم تھا وہ کہتے میری آنکھیں خشک ہوں گی. میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل. تو اس کے بعد جب برات ان کی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ کو پاکیزہ قرار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. یہ اپنے والدین کے گھر میں تھی. تو ان کے والدہ نے کہا اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کا استقبال کرو. انہوں نے کہا میں نہیں اٹھتی ہوں،
میں تو اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات کو نازل کیا۔ یعنی کتنا بڑا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے لیے آسمانوں سے آیات نازل کریں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ کہتی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، ہاں مجھے یہ تھا کہ عنقریب پتہ چل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی جو قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہیں گی، کہتے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو کیا شان، سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کی تھی انتہا نہیں رہی۔ تو اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو بات کہی تھی نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا بات تھی؟ اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کر دو، اگر نہیں ہوا تو اللہ بندے کو پاک لازمی قرار دے دے گا، اللہ بندے کی صفائی لازمی دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب لازمی پیدا کر دیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، لوگوں کو چھوڑو، لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش مت کرو، جو ہو سکتا ہے اس تک رہو۔ اس کے بعد اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ اسباب ایسے پیدا کرے کہ اللہ کی طرف سے ہماری پاکیزگی، ہماری سچائی اور ہماری صداقت اللہ کی طرف سے بیان ہو۔ اور یہ ہوتا ہے جب انسان صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔ سورہ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس پر توکل چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی میں حدیث ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ اس بندے کو لوگوں کی طرف سے جو مصیبتیں مشکلات آنے والی ہوتی ہیں اللہ اس سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کافی ہیں۔ اور جس بندے نے اللہ کو ناراض کر لیا لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اس کو لوگوں کے رحم و کرم پر ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، لوگ اس کو خوب رگیدتے ہیں، لوگ اس کو خوب ایسے ایک فٹ بال بنا لیتے ہیں، کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے ٹھوکر مار رہا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنا چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اللہ کو راضی کریں۔ تو جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ پھر سب کو راضی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں۔ اس میں ایک اور سبق ہمارے لیے، اگر ہم میں کوئی صلاحیت ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سبق دیا کہ اگر کسی اچھی بات جو آپ میں پیدا ہو گئی ہے، کوئی خصوصیت، کوئی خوبی، کوئی کامیابی، تو یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ مومن، فاسق اور کافر میں یہ فرق ہے، مومن اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کو اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے، جبکہ منافق، فاسق اور کافر کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے آپ میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا، سورہ قصص کی آیت 76 سے اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ذکر کیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جس اللہ نے یہاں پر اتنے احسانات کیے آپ بھی نیکی کرو، احسان کرو لوگوں کے ساتھ۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو مجھے دیا گیا وہ تو میرا ہنر تھا، وہ تو میرا علم ہے، رات دن کی میری کمائی ہے، میرا خون اور میرے پسینے کی کمائی ہے۔ اللہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں۔ شیخ عبد الکریم الخدیر حفظہ اللہ، یہ بہت کبار ائمہ اور علماء میں سے ہیں موجودہ دور کے، سعودیہ میں ہوتے ہیں۔ ان کی سورۃ الکوثر کی تفسیر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کا ہو، جب لوگ اس میں دخل اندازی اور اس میں آپ کی شان اور عزت پر حرف لانے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس میں سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پھر دلیل کے طور پر سورہ النور کی وہ ابتدائی آیات جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی اس کو پیش کیا، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ نے فرمایا یہ جو الزام لگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، آپ کی عزت پر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو یہ جان سے کہیں بڑھ کر ہے، عزت جان سے کہیں زیادہ پیاری ہوتی ہے انسان کو،
لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ واقعہ افک، اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھلائی ہوگی اس میں۔ ہمیشہ جب بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ خیر نکالی اور خیر نکالیں گے۔ بلکہ ان لوگوں کا، ملحدوں کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سوئے ہوئے مسلمان، مردہ ایمان، بالکل غافل، رسول سے غافل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے غافل، یہ لوگ ان کو مار مار کے جگاتے ہیں، اور پھر وہ جب اٹھتے ہیں تو سبحان اللہ پھر ایسے اٹھتے ہیں کہ دنیا میں پھر یہ ملحد لوگ یہ سامنے آنے کی جرات نہیں کرتے، یہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آ کر سامنے بات کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بہتان، کوئی ایسی گالی دی گئی، اللہ نے اپنے رسول کی خود برات کا اظہار کیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کسی خاتون نے کہا اس کا جو جن ہے نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوڑ کر چلا گیا اس کو، اب اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اللہ نے آیات نازل کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے، اِنَّا تاکید کے لیے، لام لَأَجْرًا میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، اجرن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے۔ کیا مطلب؟ یقین کر لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا۔ کم کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ہر آئے دن، ہر لمحے میں بڑھ رہا ہے۔ ہم جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو سیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی مسلمان نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے پیغمبر آپ کے لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ وہ کم بھی نہیں ہوگا، منقطع بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے۔ اور پھر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جن کے اثرات ہو گئے ہیں، لوگ نعوذ باللہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے پیغمبر اللہ گواہی دیتے ہیں، اِنَّكَ یقیناً بلا شبہ، لعلی میں لام دوبارہ تاکید کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، اے پیغمبر بات ہے ہی ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ صحیح مسلم میں حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، صحابی تھے، آ کر کہنے لگے کہ اے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ہمیں کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ زندگی بھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو کہنے لگی یا بنیا، میرے بیٹے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اخلاق کا کیا معنی؟ عادات۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھی؟ وہ تو قرآن سے لی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو کہا، آپ نے اس پر اپنی زندگی کو بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا میں اخلاق کی تعلیم، اخلاق پر عمل اور اخلاق میں اس کی تعلیم، اس کا ماڈل بننے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو اس کو پورا کر دوں۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تمام شریعتوں میں اخلاق کی تعلیم دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاقیات کو بالکل مکمل کر دوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مکمل کیا؟ آپ کے اللہ کے ساتھ اخلاق کو دیکھیے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کو دیکھیے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کے ساتھ اخلاق کو دیکھیے، آپ کی عبادات دیکھیے، عبادات میں آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا یہ عالم تھا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، قیام کے لیے، اور اتنا کھڑے رہتے آپ کا معمول تھا۔ غالباً سید حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں، یہ دونوں نے مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی۔
دونوں یہ کہتے ہیں کہ صرف پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی، تقریباً 5.5 پارے ایک رکعت میں، یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور پھر یہ عبادت کر کے آپ متکبر نہیں ہوئے، اس عبادت کے باوجود بھی آپ کا اخلاق کیا تھا؟ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ کہا ایسا ہی ہے، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا تو کیا میں اس اللہ کے لیے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جس اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر تھا۔ آپ عبادات میں سب سے بڑھ کر تھے، آپ کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، تب بھی آپ کی یہی حالت تھی، تب بھی آپ اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے آپ کی عبادت کیسے تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پوری رات قیامت کیا کرو، پوری رات قیامت کیا کرو، تھوڑا قیام کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ رات کو آپ کھڑے رہو، تھوڑی دیر سویا کرو، اس کے بعد آخری آیات میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اور بھی کام ہوتے ہیں تو آپ آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر دو قیام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کم کروایا۔ یہ تو تھا آپ کا اللہ کے ساتھ آپ کے اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ، آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو کہ جس نے زندگی میں جب آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ نہیں تھا سر پر۔ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون۔ لوگ جو گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پہچان کروائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ انتہا درجے کے بہترین اخلاق پر ہیں۔ یہ کون سے اخلاق تھے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے تھے؟ لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے گھر والے تھے، لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے دوست، آپ کے ساتھی اور آپ کے اصحاب تھے، لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ کان فی خدمت اہلی، اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت نرم مزاج سے پیش آیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کروانا، یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مداعبت کیا کرتے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، تمام کے حقوق پورے کیا کرتے تھے۔ کوئی ایسی بیوی، کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ شکایت کرے کہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقسیم میں کوئی مسئلہ کر رہے ہیں۔ ہر روز آپ کسی ایک بیوی کے گھر میں تمام بیویوں کو جمع کیا کرتے تھے، آپس میں ان کی تربیت، آپس میں ان کا رہن سہن، آپ کا ہر شخص کے ساتھ رہن سہن کتنا بہترین، کتنا اعلیٰ تھا۔ باقی عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگ توڑتے تھے آپ جوڑتے تھے، لوگ دور جاتے تھے آپ قریب کرتے تھے، لوگ تکلیف پہنچاتے تھے رشتہ دار، آپ ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرتے تھے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے؟ اصحاب میں سے کچھ وہ لوگ کہ جن کے آپ پر احسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن اگر کسی کے احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکا تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس قدر احسان کو ماننے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان فراموش نہیں تھے۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے مجھ سے اگر کوئی چیز، اگر کسی کو کوئی رہتی مجھ سے کوئی لینا چاہتا ہے وہ لے لے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار سب کے ساتھ بہترین تھے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے؟ اپنے اصحاب میں یوں بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بہت ان میں بلند شخص اور یہ کوئی ان کا ذمہ دار، یہ کوئی ان کا حاکم، کوئی لیڈر ہے، گل مل جایا کرتے تھے۔ جو امراء تھے ان کے ساتھ بھی بہترین اخلاق سے پیش آتے، غرباء اور فقراء کے ساتھ اخلاق کے کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو ضعفاء میں تلاش کیا کرو، غرباء میں دیکھا کرو، اگر کسی جگہ پہ تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور نہیں مل رہا ہوں تو ان لوگوں کے پاس جایا کرو جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنی غم گساری کرنے والے تھے، کس قدر بہترین تھے۔ یہ وہ آپ کے اصحاب تھے جو آپ کے ساتھی تھے، لیکن وہ آپ کے اصحاب جو آپ کے خدمت میں تھے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال۔
ما قال لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. 10 سال کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں بڑوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ مداوت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی عادات، آپ کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا. بچوں کے ساتھ کیسے کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی انگلی پکڑتے جہاں چاہتے لے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لے کر آتے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد میں لے کے آتے. وہ سجدے میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، آپ ان کے ساتھ کھیلتے. امامہ، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے آپ ان کو لے کر آتے، نماز ان کو اٹھا کر پڑھتے. سجدے میں جاتے، زمین پر بٹھا دیتے، پھر اٹھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، اگر کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی، بچے کے رونے کی آواز آتی، تو اس کو نہیں کہتے تھے کہ تم بچے کو کیوں لے کر آئی، تم نے مسجد میں اتنا شور پیدا کر دیا. اپنی تلاوت اور قراءت کو کم کر دیا کرتے تھے. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کے ساتھ جتنے، جب آپ کہیں باہر سے آتے بچوں کے ساتھ پہلے شغل فرماتے، بچوں کو گلے سے لگاتے، ان کو پیار کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا بچوں کے ساتھ. اور دشمنوں کے ساتھ مزاج کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سبحان اللہ بحمدہ. مکہ فتح ہوا، سامنے وہ سارے لوگ کھڑے ہیں جو تکلیف پہنچاتے تھے، جو دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، جو اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ پیش آتے تھے، سختی کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑایا کرتے تھے. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا وہی اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ابو سفیان کے گھر میں جو بھی بندہ داخل ہو گیا عام معافی ہے. خانہ کعبہ میں جو بھی بندہ آ گیا عام معافی ہے. کچھ اور گھر بھی اسی طرح بتائے. ہاں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے بتایا جن کے بارے میں، جن کے جرم بہت ہی بلند تھے اور ایسی قسم کے تھے کہ جس میں ان کی بہت شر تھی، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ دشمنوں کے ساتھ ایسے تھے. اپنے صحابہ میں ایک دفعہ کہا کہ جس نے اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک مرتبہ لاٹھی ماری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیار ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کب، مجھے تو یاد نہیں ہے. تیار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. جب اللہ کی بات ہوتی تو تب آپ انتقام لیتے تھے. اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے؟ کون آپ کو ملے گا جو اتنے بلند اخلاق کا مالک ہوگا؟ آپ کو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے دیکھیے کیسے بادشاہ تھے. آپ کے گھر میں کوئی چارپائی نہیں تھی، آپ کے گھر میں کوئی میٹرس نہیں تھا. آپ کھجور کی چٹائی پہ سوتے، اس کے نشانات پڑ جاتے تھے. صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، ہم کم از کم آپ کے لیے ایک میٹرس، ایک گدا ہی تیار کر دیں. کہا کرتے تھے کہ میری مثال اس دنیا میں تو ایسے ہے، کوئی آدمی سفر پر نکلا اور سفر پر جاتے ہوئے اس نے درمیان میں ایک سایہ دار درخت دیکھا، اس کے نیچے کچھ دیر اس نے ٹھہرنا، پھر اس نے چلنا. تو کیسے میں یہ گدے بناتا پھروں، کیسے میں ان چیزوں میں آ جاؤں؟ بادشاہ آپ کیسے تھے؟ انصاف کی جب بات آتی تو کیا تھا؟ ایک بنو مخزوم قبیلہ کی خاتون کا کیس آیا، چوری کی تھی. آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. لوگوں نے سفارش تلاش کر لی اسامہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب انہوں نے سفارش کی؟ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کو ہلاک اس چیز نے کیا ہے. جب ان میں کوئی آدمی، امیر آدمی جرم کرتا اس کے لیے راہیں تلاش کر لی جاتی، معافی مل جاتی. غریب آدمی جرم کرتا فوراً حد لگا دی جاتی. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹتے، محمد اس کا ہاتھ کاٹتے. بادشاہ تھے تو ایسے تھے، اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، اللہ کے حدود کے معاملے میں ایسے تھے، معاف کرنے کے معاملے میں سبحان اللہ. آپ پر وہ وقت بھی گزرا جب آپ مکہ سے تنگ آ کر، مارے کھا کھا کر کہاں پر گئے؟ طائف میں. اور طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا خون آپ کے سر سے جاری ہوا، آپ کے پاؤں میں آ گیا. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے. آپ نے اس موقع پر جو دعا کی وہ عجیب دعا ہے، رلا دینے والی دعا ہے. اس موقع پر آپ کو مار کی درد نہیں تھی، جو آپ کا دل ٹوٹا تھا اس کا درد تھا.
کہ وہ کتنے مان اور کتنے اعتماد کے ساتھ گئے تھے کہ شاید یہاں سے کچھ لوگ اللہ کے دین کے لیے نکل آئیں۔ فرشتے نے اگر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا، آپ اگر کہیں تو یہ میں ان لوگوں کو، پہاڑی ایریا ہے وہ طائف، ان پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کر رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے۔ کون ہوگا ایسا شخص؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ آپ بادشاہ تھے، اس کے باوجود کہ آپ غریب تھے، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس کپڑوں کی کمی تھی، مال و دولت کی کمی تھی، اس کے باوجود لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ آپ نے سنا کبھی ایسے شخص کو کہ جو غریب ہو لوگ کہتے ہوں کہ اس جیسا کوئی سخی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے نہیں ڈرتے۔ جب آتا تھا تو ایک ایک گھر میں لوگوں کو 300 اونٹ دیے جا رہے ہیں۔ کس میں پیدا کرو گے، کس میں دنیا کے کس فرد میں اتنی خصوصیات دکھاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما مسست حریرا ولا دیباجا، میں نے کوئی ریشم بھی ایسا نہیں دیکھا اور چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نرم۔ وہ شخص جو غربت کی زندگی گزار رہا، اس سے کبھی کوئی بری سمیل نہیں آئی تھی، ہمیشہ آپ کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہوتی تھی، ہمیشہ آپ سب سے بڑھ کر صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ اب صاف ستھرے رہنا، ہاتھوں کا نرم ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں، غزوہ خندق کے موقع پر آپ خود کدال چلا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ ایک پتھر کو توڑنا چاہ رہے تھے، خندق ہوتے ہوئے پتھر وہ آ کر وہاں پر پھنس گیا، صحابہ زور لگا کر تھک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کدال چلائے اور اس پتھر اور چٹان کو توڑ دیا۔ بہادری کی طرف اگر آپ آئیں، مدینہ کے لوگ ایک مرتبہ ڈر گئے کہ کہیں حملہ نہ ہو گیا ہو۔ وہ باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکلے، جس طرف سے ان کو کچھ آوازیں آ رہی تھیں تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بغیر زین کے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر سوار ادھر سے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں پتہ کر کے آ گیا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بہادر تھے، وہ کہا کرتے تھے ہم جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے، آپ کے قریب رہ کر ہم بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ جنگ میں اس طرح آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کی باری آتی سب لوگوں کو کس طرح سے شریک کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کس بات کس اینگل سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں کہتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں، میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، ابتسم، آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون سا شخص اتنا مسکرا رہا ہے؟ یہ کون سے شخص کی تعریف اتنی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی زیادہ خوش اخلاق تھے؟ یہ کون سا شخص ہے جس نے جب آنکھ اپنے گھر میں کھولی تو پتہ چلا باپ نہیں ہے، تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو ماں کا سایہ بستر سے اٹھ گیا، اس کے بعد جو گارڈین تھے، جو سربراہ تھے، وہ بھی اٹھ گئے، چچا بھی چلے گئے، آخر میں چچا بھی چلے گئے جو بہت زیادہ مددگار تھے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کو اس پاداش میں کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، 3 سال تک لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں محصور رہے 3 سال تک، اور کھانے پینے کی نوبت کہاں تک پہنچ چکی تھی؟ گھاس تک کھایا کرتے تھے۔ یہ مکہ کی بات ہے۔ مدینہ میں کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پاس کئی دن گزر جاتے تھے، دقل ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی 2 مہینے گزر جاتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کی زندگی میں ان کے 6 بیٹے اور بیٹیاں فوت ہوئے۔ کون سے شخص ہیں جن کے بارے میں صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ملا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے 6 بچے اور بچیوں کے جنازے اٹھائے۔ یہ کون سے شخص تھے کہ جن کو کبھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی مکہ میں، کبھی ان کو زہر دیا گیا، کبھی ان پر جادو کیا گیا، کبھی آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اوپر آ کر آپ کے اوجھلی کو ڈال دیا گیا، اس کے باوجود یہ شخص یہ کہا کرتے تھے یعجبنی الفعل والکلمۃ الطیبہ، مجھے اچھا گمان، اچھا شگون پسند ہے، مجھے اچھی بات پسند ہے۔
آپ دیکھیں کہ جس بندے کی زندگی میں اگر ہمارے ہاں کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر پہ ایک دفعہ صرف حملہ ہو جائے، اس بندے کو پوچھیں جس کی زندگی میں اس کی اولاد میں سے 1 یا 2 فوت ہوئے، اس آدمی سے پوچھ کر دیکھیں جس پر قاتلانہ حملہ کبھی ہوا ہو اور اس میں سے بچ گیا ہو، اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ جس کو زہر دیا گیا ہو۔ ہم تو ذرا سا دکھ اور پریشانی کیا آتی ہے ہمیشہ اس سے نکل نہیں پاتے، روگ لگا لیتے ہیں۔ یہ وہ رسول تھے، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنی ساری تکالیف کے باوجود بھی کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھا شگون پسند ہے۔ مسکراہٹیں لوگوں کے لیے یہ تھی، لوگوں سے انتقام کبھی نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، 1 مہینہ تک اب اتنا روئے کہ کبھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ میل جول کا معاملہ کیسا تھا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی بہت زیادہ ڈر گئے، کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت آنے والی ہے۔ وہ ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئیں، بلکہ اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی کیسے دی؟ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو کیسے ضائع کریں گے جبکہ آپ لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، مسکینوں کے لیے کمائی کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ الحج، سورۃ الانبیاء میں آیت 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا سب لوگوں کے لیے، کیا جانور، کیا انسان، کیا مسلمان، کیا کافر، ہر بندے کے لیے رحمت۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنگ کے دوران قتل کر دیا جن نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا اللہ کے رسول بچنے کے لیے کیا، بچنے کے لیے پڑھا تھا، وہ تو بار بار ہم پر حملہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلب، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا؟ اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کیسا ہوگا وہ وقت جب کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ لوگوں کے لیے رحمت۔ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا، اس کے باوجود یہودی مدینے میں بھی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کا فرد اگر کوئی بیمار ہو جاتا آپ تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے۔ جو لوگ جان کے دشمن تھے ان لوگوں سے مسکرا کر پیش آیا کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہیں وہ رسول جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق کس قدر بلند اخلاق ہیں آپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ اخلاق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ کم از کم ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس رسول کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ ہم کم از کم ایسے بنیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر امتی ایسے ہیں تو اس رسول کی کیا بات ہو۔